پڑھیں گے آج 25واں رمضان مبارک ہے اور 16/3/2026 ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اصول حدیث میں مختلف ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھی تھی اصول حدیث کی حوالے سے۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 346 پر معرفت الاخوہ والاخوات، یعنی بھائیوں اور بہنوں کی پہچان میں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس بحث کا ان سے کیا تعلق ہے، اس کا اصول حدیث کے ساتھ بھائی اور بہنوں کا کیا تعلق ہے، اصل میں کون کس کا بھائی ہے، کون راوی کس کا بھائی ہے، کون راوی کس کی مثال کے طور پر راویہ ہے، بہن ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ پہچان ہونا وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، من فوائد ہی میں آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر 347 پر کہ اس بحث کی پہچان کا فائدہ یہ ہے کہ والد کے نام میں اشتراک کے سب غیر بھائی کے خیال نہیں کیا جا سکتا، غیر بھائی کو بھائی خیال نہیں کیا جا، مثلا عبداللہ بن دینار اور عمر بن دینار یہ دو ہیں۔ اب جو اس بحث کو نہیں جانتا انہیں بھائی خیال کرے گا کیونکہ والد کا نام دینار ہے میں مشترک، حالانکہ یہ بھائی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، کبھی دو راوی ہوتے ہیں اور ان کے باپ کے نام جو ہے نا وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، جیسے مثال عبداللہ بن دینار بھی ہے اور عمر بن دینار بھی ہے۔ اب دینار ایک کا بھی، عبداللہ کا باپ کا نام بھی دینار اور عمر کے باپ کا نام بھی دینار ہے، تو لوگ یہ سمجھیں کہ یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں، حالانکہ یہ بھائی نہیں ہیں، اگرچہ باپ کا نام ایک ہے لیکن یہ الگ الگ راوی ہیں۔ تو یہ جو اصول حدیث میں یہ جو ٹاپک ہے نا بھائی اور بہنوں کا، یہ اس وجہ سے ہے تاکہ ہم اس کو جان لیں، تاکہ ہم غلطی سے بچ جائے کہ ہم جو دو بھائی نہیں ہوتے ہم اس کو بھائی نہ سمجھ بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ بس اس کا یہی وہ ایک فائدہ ہوتا ہے، اگر آپ سے پوچھ بھی لیا جائے تو آپ نے اسی چیز کو جو ہے نا وہ کیا کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی انتہائی ایک اہم بحث ہے، آخر میں یہ معرفت المتفقی المفترقی، متفق اور مفترق کی پہچان میں یہ ہوتا کیا ہے۔ پہلے تو آپ یعنی کہ متفق اور مفترق کا معنی مفہوم سمجھ لے، اس کے بعد ہم اس کو آگے سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے یہ ہے کہ متفق کا مطلب اتفاق سے ہے، اس میں فاعل ہے، اتفاق سے مشتق ہے، اور مفترق اس میں فاعل ہی بھی ہے، افتراق سے مشتق ہے اور اتفاق کی ضد ہے۔ یعنی متفق کا معنی یہ ہوتا ہے ایک چیز پر ایگری ہونا، اتفاق کر لینا، اور افتراق کا معنی ہے جدا ہونا، یہ دونوں کا تو ایک دوسرے کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی تعریف راویوں اور ان کے باپوں کے نام اوپر تک کے نام خط اور تلفظ متفق ہو جبکہ اشخاص مسمى مختلف ہو، ایسے ہی ان کے نام اور کنیتی یا ان کے نام نسبت غیر وغیرہ متفق اور ایک جیسے ہو۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھو کبھی ایسا ہوتا ہے راوی ان کے باپوں کے نام ہو، یعنی راوی کا جو اپنا نام ہے اور ان کے باپ کا نام ہے وہ لفظ اور خط میں ایک جیسے ہو، مطلب اس پر پروننسیشن بھی ایک جیسا کیا جا سکتا ہو۔ جب میں بولتا ہوں نا کہ یہ اس کا نام ہے عمر ہے یا عمر ہے یا عقیل ہے، اور اوپر تک بھی اسی طرح اس کے باپ دادا کا نام وہ بھی ایک جیسے ہو، ٹھیک ہے۔ مثال میں ہوں اور میرے والد کا نام ہے، اور کوئی دوسرا شخص ہے اس کا نام بھی میرے جیسا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کی طرح ہے، تو دیکھو نام میں اور تلفظ میں خط میں تو ہم مشترک ہیں، لیکن ہم اس کی جو مسمى ہے نا اشخاص وہ مختلف ہوں، کیونکہ میں الگ شخصیت ہوں اور وہ الگ شخصیت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ دونوں ایک ہی نام کے ہیں، مثال کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو بھی مجھے سمجھے اور مجھے بھی مجھے سمجھے، تو یہ وجہ ہے اس کو اس بحث کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی مثال جیسے آپ دیکھیں نا، خلیل بن احمد، اس نام کے 6 اشخاص راوی ہیں، ان میں سے پہلے سیبویہ کا شیخ ہے، نمبر 2 احمد بن جعفر بن حمدان، ایک ہی زمانے کے 4 اشخاص ہیں۔ دیکھو ایک ہی نام کی مطلب ایک شخص کا نام اور اس کے والد کا نام، اور اسی نام پر 3 4 5 6 آدمی اور بھی ہو ایک ہی زمانے کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ایک شخص کا نام بھی مثال زید ہے، اس کے باپ کا نام بھی خالد ہے، دوسرا شخص ہے اس کا نام بھی زید، اس کے باپ کا نام بھی خالد ہے، تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو یہ متفق اور مفترق ہے۔ وہ کیسے متفق؟ تو اس لیے نا کہ نام میں یعنی اپنا نام اور باپ دادا کے نام میں تو یہ متفق ہے، جس طرح میرا نام اور میرے باپ کا نام
تو میرے نام کے ساتھ 4-5 نام اور بھی ایسے ہیں جس کا نام میرے نام سے ہے اور اس کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام کی طرح ہے، تو یہ اتفاق ہے، یہ مفتفق ہے۔ اور مفترق اس حوالے سے ہے کہ چونکہ وہ الگ شخصیت ہے اور میں الگ شخصیت ہوں، تو اس اعتبار سے ہم جدا جدا ہیں، تو اس کو متفق اور مفترق وہ کہا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب اس کے بعد کیا ہے؟ مختلف اور مختلف، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی انتہائی اہم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے لغت میں، آپ دیکھیں نا پہلے لغوی معنی مختلف کیا ہے؟ اسم فاعل اتلاف سے بمعنی جمع شدہ، یعنی جمع ہونا اور ملاقات ہونا، اور یہ نفرتن کی ضد ہے۔ اور مختلف اختلاف سے اسم فاعل کا سی ہے جو اتفاق کی ضد ہے۔ تو مختلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مختلف کا مطلب یہ ہوا کہ جمع ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہونا؟ جمع ہونا، سمجھ آ رہی میری؟ یا ملاقات کرنا، ایک ہونا، اور مختلف کا معنی الگ الگ ہونا، تو یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب اس کو ہم اصطلاحی معنی میں سمجھیں گے کہ اس کا اصطلاحی معنی وہ کس طرح ہے۔ دیکھو، اصطلاح میں کہتے ہیں کہ راویوں کے نام یا لقب یا کنیت یا نسبت یا نسب اور نسبت خط میں متفق اور تلفظ میں مختلف ہو، یہ مطلب لکھا تو ایک جیسا ہوگا لیکن تلفظ اور پروننسیشن میں وہ الگ الگ ہوگا۔ تو جب لکھنے میں ایک جیسا ہوگا تو یہ تو مختلف ہوا، اور اس کا جو پروننسیشن مختلف ہے الفاظ، تو وہ مختلف ہوئے۔ اعتبار سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے سلام ہے اور سلام ہے۔ سلام لکھنے میں ایک جیسا ہے اور سلام وہ بھی لکھنے میں ایک جیسا ہے۔ اب دیکھو نا، سلام سین لام الف میم، اور دوسرے سلام اس میں بھی سین لام الف میم ایک جیسا ہے، تو لکھنے اور خط میں ایک جیسے، لیکن اس کا جو پروننسیشن ہے نا وہ مختلف ہے۔ تلفظ میں کیا ہے؟ وہ مختلف ہے، کیونکہ میں جب تلفظ کرتا ہوں تو میں سلام بولتا ہوں اور دوسری پر کیا؟ سلام کہتا ہوں۔ یا مثال کے طور پر اور بھی مثال ایسے ہیں، مثال کے طور پر عقیل ہے اور اوکیل ہے۔ عقیل عین قاف یا لام اور اوکیل عین قاف یا لام۔ دیکھو تو یہاں پر جو ہے نا لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن تلفظ میں وہ کیا ہے؟ وہ الگ الگ ہے۔ یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مصور اور مصور، مصور میم سین وورا اور مصور میم سین وورا، تو اس طرح یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیا کہیں گے؟ المختلف والمختلف۔ میں پھر آپ سے پوچھوں تو آپ نے یہ بات ذہن میں وہ رکھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا یہ ہو گیا، بس یہ تو آپ نے جان لیا۔ اس کے بعد آپ آئے نیچے معرفت المتشابہ۔ متشابہ کی پہچان کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو آپ متشابہ کا معنی جان لے۔ متشابہ تشابہ سے اسم فاعل کا صیغہ ہے بمعنی مماثلت یا ایک جیسا ہونا۔ ایک ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہ ہے، مطلب یہ اس کی مشابہ ہے، یعنی یہ اس جیسا ہے، اس طرح اس کو مشابہ کا۔ اب کیا ہے اصطلاحی تعریف؟ کیا ہے یہ اصطلاح میں؟ کہتے ہیں کہ راویوں کے نام لفظ اور خط میں متفق ہو، یعنی تلفظ اور پروننسیشن دونوں ایک جیسے ہو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن آباء کی اسماء صرف تلفظ میں مختلف ہو نہ کہ خط میں، تلفظ میں مختلف ہو نہ کہ خط میں۔ مثال میرا نام ہے اور میرے جیسا نام کسی اور کا بھی ہے، ہم خط اور تلفظ میں ایک جیسا ہے۔ جس طرح میرا نام ہے اس طرح، مثال میں نام ہے تو میں کہا فاطمہ، فاطمہ کسی لڑکی کا نام ہے، دوسری لڑکی کا نام بھی فاطمہ ہے، لیکن ان کی جو باپوں کے جو نام ہے نا، ان کی آبا یعنی باپوں کے جو نام ہے نا، وہ کیا ہو؟ وہ تلفظ میں مختلف ہو نہ کہ خط میں۔ یعنی تلفظ میں مطلب اس پر جو ہم بولتے ہیں، مثال اس کے باپ کا نام کیا ہو؟ عقیل ہو، اور دوسری کا نام کیا ہو؟ وہ اوکیل ہو، تو دیکھو تلفظ تو الگ الگ ہے نا۔ یا اس کا الٹا ہو، یا اس کا الٹا ہو، تلفظ میں مختلف ہونا کہ مطلب خط میں متفق ہو اور تلفظ میں نہ ہو، یا اسی طرح ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ متشابہ وہ کہا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے انہوں نے مثالیں دی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں محمد بن اوکیل عین کے ضمہ کے، اوکیل عین پر ضمہ ہے، اور محمد بن عقیل عین کے فتح کے ساتھ، تو یہاں راویوں کے نام متفق ہیں، مثال محمد اور محمد دونوں محمد ہیں، لیکن ان کے آبا باپ کے نام جو ہے نا وہ تلفظ میں کیا ہے؟ وہ مختلف ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ یہ ہو گیا۔ معرفت المحمل ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ محمل کا محمل احمال سے ہے، اور بمعنی ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اس کے معنی ہیں۔ اور اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ راوی ایسے دو شخصوں سے روایت کرے جو صرف نام میں یا باپ وغیرہ میں متفق ہو اور کوئی تمیز کرنے و اعتداد بھی نہیں کرتی جو ایک شخص کو خاص کرے۔ کیا مطلب ہے؟
مثال کے طور پر اس کا مطلب یہ ہے ایک راوی ہے اس کا نام بھی حسن ہے اور اس کے باپ کا نام ابراہیم ہے، اور دوسرا راوی ہے اس کا نام بھی حسن ہے اور اس کے باپ کا نام بھی کیا ہے، وہ ابراہیم ہے، لیکن کوئی ایسی ہمارے پاس دلیل بھی نہیں ہے، کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، کوئی علامت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو الگ الگ کر سکیں اور پہچان سکیں کہ پہلا والا کون ہے اور دوسرے والا کون ہے، یہ بھی نہ ہو تو ایسے کو کیا کہا جائے گا، اس کو اہمال وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی معاملہ محمل ہونا، ترک کر دینا، پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا یہ یہاں انہوں نے ایک اہم چیز دیکھی کہ متى يضر الاحمال، یہ احمال کب نقصان دہ ہے؟ مثال کے طور پر ایک راوی ہے اس کا نام بھی حسن ہے اور باپ کا نام ابراہیم، اور دوسرا راوی ہے اس کا نام بھی حسن ہے، اب اس کا نقصان کہاں پر ہوگا؟ اگر دونوں میں سے ایک سکہ ہو دوسرا شخص ضعیف ہو، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہاں مروی عنہ کون ہے، بعض دفعہ اسے ضعیف شمار کر کے حدیث کو ضعیف، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں ایک راوی اگر سکہ ہے اور دوسرا ضعیف ہے اور ہم پہچانتے بھی نہیں ہیں کہ کون سکہ تھا کون ضعیف تھا، تو کبھی کبھی ہم سکہ کے راوی کو ضعیف شمار کر دیتے ہیں، اس کی روایت کو ہم قبول نہیں کرتے، اور کبھی کبھی ضعیف راوی کی روایت کو ہم سکہ قرار دیتے ہیں تو پھر اس کو ہم سکہ روایت لے لیتے ہیں، تو یہ جو ہے نقصان وہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لیکن اگر دونوں راوی مثال نام ایک ہو باپ کا نام بھی ہے کو دونوں سکہ ہو تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، جب دونوں سکہ ہیں تو اس کی روایت کو تو ویسے بھی قبول کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، بھائی اس کے بعد معرفت المبہمات ہے، یہ ہے اب الفرق بینہ و بین المبہم، محمل اور مبہم میں فرق، محمل اور مبہم کے درمیان فرق یہ ہے کہ محمل کی صورت میں نام ذکر کیا جاتا ہے لیکن تعین میں التباس ہو جاتا ہے، اور مبہم میں تو نام ذکر ہی نہیں کہ دیکھو صاف سی بات ہے، محمل میں کیا ہوتا ہے، نام تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن تعین میں التباس ہو جاتا ہے کہ کون شخص سے مراد ہے، اس کا نام اس کو محمل کہا جاتا ہے، اور مبہم میں تو جس طرح ہم کہتے ہیں یہ معاملہ مبہم ہے، مطلب اس طرح جہاں نام ہی ذکر نہیں کیا جاتا کہ یہ کون شخص تھا تو وہ مبہم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں سے انشاءاللہ کل معرفت المبہمات ہے تو یہ بس کل ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جمعہ اور ہفتہ اتوار چونکہ ہماری اسکول کی چھٹیاں ہوتی ہے اس وجہ سے یہ 3 دن ہم نے پڑھا بھی نہیں، بہرحال یہ آج کی ڈے یہ ہے، ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں دوسری کتاب۔